اردو کتاب پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاقی کہانی سمندری پریاں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت آتی ہے تو ان کا پورے خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے پاس آ کر پریاں نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان پر اپنا ایک خلیجی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے مشکل وقت پر کام آ سکیں۔ خلیجی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، جو پریاں ہمارے پاس آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے، انہیں خوش رکھیں گے، حتیٰ کہ ان کے سارے نخرے بھی اٹھائیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا ہے سمندر کا خلیجی ہمارے پاس آیا تھا درخواست لے کر، اب تم بتاؤ تم وہاں جانا چاہتی ہو یا نہیں، اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو یا نہیں؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنا میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سر ہلا کر کہنے لگی، ہم اس ہرے بھرے جنگل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بادشاہ نے اسی طرح تمام پریوں کی مرضی معلوم کی۔ سب نے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا، اب صرف پانی کی پریاں رہ چکی تھی۔ آخر میں بادشاہ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ایک خلیفہ ہمارے پاس آیا تھا سمندر کا کہ وہ ہمارے پاس اپنی پریاں بھیجے۔ وہ بولی، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتی تھی کہ کس طرح ان ندی نالوں تالابوں سے ہماری جان چھوٹے، گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہو گئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا، ہمارے اچھلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھا کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں اور بڑے سے بڑے جانور بھی ہوں گے۔ ہم جس جگہ اب رہتے ہیں اس میں چند مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں ہمارا جی نہیں لگتا، ہم بڑے سمندر میں جانا چاہتی ہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کچھ کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال ہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گی۔ دوسرے اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل گھبراتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس بات کا ذرا بھی خیال نہ کرو، جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کو تم اوپر آ سکتی ہو، اور چاندنی رات میں ہم سب سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور گانے بجائیں گے، لیکن دن میں ہم اپنے کام کریں گے۔ البتہ ایک دوسرے سے ملنا دشواری ہے، سمندر کے اندر ہر وقت رہنا یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کروں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمبے پیدا ہو جائیں گی، اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرو گی۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا خلیجی بھی خوش ہو گیا، ان کی عرض بھی قبول ہو گئی، اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھی کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملے گی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایک بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمبے بن گئی کہ ان کی تصور میں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے پانی چھڑکتی اور تیرتی ہیں، اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ پریوں کو سمندر میں بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو ستاتے اور مار ڈالتے تھے۔ اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کو انتظار کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتے۔ جس سمندر کی سطح پر امن و قائم کرنے کا خیال آتا، پریوں کے لیے کام کم نہ تھا۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی تھی، وہ کبھی تھکی نہیں تھی، اس لیے مصروف رہتی کہ اتنی خوشی ہوئی کہ پورے ایک مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئی۔ جب 30 راتیں گزر گئی
تو کوئی پری باہر نہ آئی، تو آخرکار بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں مصیبت میں نہ پڑی رہیں۔ کیا بات ہے کہ پرستان کی ان سے پریشان ہیں کہ سمندر سے باہر نہیں آئی پریاں۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنے ہلیجی بھیجے۔ ہلیجی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچے، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنا پیار ہے کہ اتنے دن ہم ان سے ملنے نہیں سکے۔ ہمیں بہت افسوس ہے، ہم کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی، اس قدر مصروف رہی کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور اب تک جو گزر گیا وہ سو گزر گیا۔ رات کو ہم ہر روز سمندر کے کنارے پر پانی سے باہر نکلیں گے۔